الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على حبيبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نور نظر مصطفیٰ دلبر علی المرتضیٰ راحت فاطمۃ الزہرا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کی محراب یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں نماز پڑھتی رہتی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا. میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کے لیے کوئی بھی دعا نہ کرتی. میں نے عرض کی پیاری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے؟ فرمایا پہلے پڑوس ہے پھر گھر. پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اس واقعے میں ان اسلامی بہنوں کے لیے کئی نصیحتیں آموز مدنی پھول ہیں جو نوافل تو درکنار فرائض سے بھی غفلت برتتی ہیں. دو جہاں کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو راتوں عبادت الہی میں گزاری، مگر ان کی راتیں غفلت میں گزرتی ہیں. کبھی گناہ بھرے چینل کے سامنے فلمیں ڈرامے دیکھتے، کبھی مہندی کی ترکیب میں بے حیائی کرتے اور کبھی شادی کے موقع پر خوب ڈھول پیٹتے، بازے بجاتے اور ڈانس کرتے گزرتے ہیں. بے حیائی کو عار سمجھتے ہیں، نہ بے پردگی سے خار کھاتی ہیں. حالانکہ نور نکاح رسول حضرت سیدنا فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ اس قدر مدنی ذہن کی جیتے جی ہی نہیں بلکہ شفر آخرت پر گامزن ہوتے وقت بھی اس کے بارے میں متفکر تھی اور اس کی پابندی کی تاکید فرمائی. چنانچہ مولا مشکل خدا کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو رات میں دفن کرنا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑے. صلو علی حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تمام اسلامی بہنوں، دنیا و آخرت میں کامیابی پانے، با پردہ و باعزت زندگی گزارنے اور شرم و حیا کے ساتھ جینے کا ڈھنگ سیکھنے کے لیے تبلیغ و قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہے. دعوت اسلامی کے سنتیں بھرے اجتماعات میں شرکت کا معمول بنائیں. انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے محسوس کریں گے. آئیے اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے مدنی ماحول کی برکت کی عظیم الشان مدنی بہار ملاحظہ فرمائیں. چنانچہ وصال نبوی کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سنیں 11 ہجری منگل کی رات سیدنا طیبہ طاہرہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے داعی ازل کو لبیک کہا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں دفن ہوئے.
ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، صرف حاصل ہے ان کو دامن جہرا سے نسبت کا، صرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا۔ نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے، نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے، نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے، بیاں کی سے ہو ان کی پاک تینت پاک طلعت کا، بیاں ہو کس سے ان کی پاک تینت پاک طلعت کا، نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے، نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے۔ بہت پیارا شعر۔ انہی کے ماہ پاروں دو جہاں کے لاج والے ہیں، انہی کے ماہ پاروں دو جہاں کے لاج والے ہیں، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، یہی ہے مجمع بحران سرچشمہ ہدایت کا، یہی ہے مجمع بحران سرچشمہ ہدایت کا، یہی ہے مجمع بحران سرچشمہ ہدایت کا۔ رسول اللہ کی جیتی جگاتی تصویر کو دیکھو، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھو، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تصویر محبت کا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر محبت کا۔ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا، کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نگہت کا، کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نگہت کا، کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نگہت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا۔ بہت ہی پیارا شعر، کہہ دے سبحان اللہ۔ نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی، نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی، نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی، یہ جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا، یہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا، یہاں جلوہ نبوت
نبوت کا، سعادت کا، ولایت کا۔ عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمۃ اللہ قاری نقل فرماتے ہیں، روایت ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب دونوں عالم کے میزبان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رونق افروز ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کے قدموں کو گننے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میری تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تک جس قدر حضور علیہ السلام کے قدم پڑے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میرے دینی بھائی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور علیہ السلام کی اس طرح شاندار دعوت کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس جوش تشور سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا، جائیے آپ بھی حضور علیہ السلام کو اسی قسم کی دعوت دیتے آئیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا شارع انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک کاشیر جماعت کے ساتھ لے کر اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت یعنی تنہائی میں تشریف لے جا کر خداوند قدوس جل شانہ کی بارگاہ میں شربا سجود ہو گئی اور یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اصحاب محبوب علیہم الرضوان کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھی پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب، تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانے کا تو عالم غیب یعنی دوسرے جہاں سے جو چھپا ہوا ہے انتظام فرما۔ یہ دعا مانگ کر حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈیوں کو چولہے پر چڑھا دیا۔ خدا بند تعالیٰ کا دریائے کرم اس قدر جوش میں آ گیا صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رزاق مطلق بنا بغیر کسی قید کے رزق عطا فرمانے والے نے دم ذہن میں یعنی فوراً ان ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، لیکن خدا کی شان کی ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی نہ کم ہوا
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متحیر یعنی حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشۂ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئی اور یہ دعا مانگنے لگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ایک قدم کے عوض ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اے خداوند عالم، جہاں تو میری خاطر جنت میں کھانا بھیج کر میری لاج رکھی، وہیں تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آمین آمین یا سید المرسلین۔ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اس دعا سے فارغ ہوئی، ایک دم ناگہاں یعنی اچانک حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں اتر پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ذکر کردہ روایت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان علمیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ سخاوت اور ملکہ جنت کی عظمت و کرامات کی بیان یعنی واضح دلیل ہے۔ نبی غیبدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ آج کی دعوت کا کھانا کہاں سے آیا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین صلو علی حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دولت قدہ یعنی مالکان علی شان مکان علی شان کی طرف بڑھنے والے ہر قدم نبی پر غلام آزاد کیے، اور اللہ معطی نے بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مہمانوں کے میزبانی کے لیے جنت کا کھانا بھیج کر اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر اس دعوت کی طرف اٹھنے والے ہر قدم نبی کے صدقے ہزار غلام گناہگاروں کی شفاعت کا وعدہ فرما کر خاتون جنت کو تاج کرامت سے نواز دیا۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا متفقق عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کی کراماتیں حق ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کراماتوں کا صدور و ظہور ہوتا رہا ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک کبھی بھی اس کا سلسلہ منتقع یعنی ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اولیاء اللہ رحمہم اللہ سے کرامات صادر و ظاہر ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ صلو علی حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن و سنت کے کئی مقامات پر اولیاء کرام
کی کرامات کا ثبوت ملتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 قرآنی وشیعات پیش کیے جاتے ہیں۔ ترجمہ کنزول ایمان۔ ہدہد نے کہا، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اس ہر چیز میں صلہ ملا ہے، اور اس کا بڑا تخت ہے، اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو معال ان کی نگاہ میں شمار کر ان کو سیدھی راہ سے روکا ہے۔